حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ شیطان یعنی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت کرتا ہے، یعنی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ روزہ آدمی سے ڈھال کیسے ہے؟ تو کہا گیا کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، یعنی یہ جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ ایک اور روایت میں پوچھا گیا کہ روزہ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دو چیزوں سے پھٹ جاتا ہے، ایک جھوٹ، غیبت، کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، انسان پھر اس سے یعنی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت نہیں کر پاتا۔ اور علماء مشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے آداب میں سے 5 آداب بتائے ہیں کہ روزے کے آداب جو ہر روزے دار کو اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت کرنا، کہ زبان سے نہ غیبت کرے، زبان نہ جھوٹ بولے۔ نمبر 2، نگاہ کی حفاظت کرنا، کہ کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑ جائے، بد نظری نہ کرے اس کے ساتھ۔ نمبر 3، کان کی حفاظت کرنا، جس طرح وہ غیبت سنتا نہیں کرتا نہیں ہے، اسی طرح وہ غیبت کو سنے بھی نہ۔ غیبت کے بارے میں بہت سخت روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا کہ ان کو بھوک اتنی شدت سے لگی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گئیں۔ تو صحابہ سے عرض کیا گیا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، ان کے متعلق بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روزہ توڑنے کا حکم دیا، ان کو ایک پیالہ دیا جس میں ان دونوں عورتوں نے قے کی، تو اس کے اندر سے خون کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون نکلا، تو لوگ حیران رہ گئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حلال چیزوں سے تو باز رہ گئے، لیکن حرام چیزوں سے یہ باز نہ ہے، انہوں نے مسلمان بہن بھائی کی غیبت کی ہے۔ تو یہ بہت سے سخت روایات ہیں غیبت کے بارے میں، اللہ ہم کو غیبت سے بچائے۔ چوتھی یہ ہے کہ کان کی حفاظت کریں۔ 5ویں کہ اور ایک روایات میں آیا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور 5ویں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حلال مال سے افطار کرے، افطار کرنے کے بعد افطار بھی اتنا کھائے کہ پیٹ فل نہ ہو جائے، اگر پیٹ فل کر کے کھائے گا تو اس سے روزے کا مقصود فوت ہو جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء مشائخ اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں روزے کے متعلق، اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔